پر فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک یہودی خاتون نے کی، اور اس نے گوشت کے اندر زہر ملا دیا، زہر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کھانے کے لیے تشریف لے گئے، آپ نے ایک دو نوالے لیے، اللہ رب العزت کی طرف سے مطلع کر دیا گیا کہ کھانا مت کھاؤ، اس میں زہر ہے، اور آپ کے ایک صحابی نے وہ کھانا کھا بھی لیا اور وہ صحابی شہید بھی ہو گئے۔ اور یہ صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، اور حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ یہاں ایک بات تو یہ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم ہوتا کہ اس کے اندر زہر ہے، آپ نے کھانا نہیں تناول فرمانا تھا۔ آپ کو پتا ہو کہ کھانے کے اندر زہر ہے، کھا لیں گے؟ اللہ کا نبی کھانے کے اندر پتا ہو کہ زہر ہے اور پھر کھانا کھا لے، بخاری کی روایت ہے، کوئی بندہ اس واقعہ کو جھٹلا نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتا کہ اس میں زہر ہے اور آپ اپنے ایک صحابی کو شہید کروا لیتے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ زہر کھا لیا آپ نے، وہ زہر کے جو دو نوالے لیے، زہر کا اثر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری لمحات میں تھے، اور یہ روایت بھی صحیح بخاری کی، آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میرے اندر وہ زہر کا اثر اب ظاہر ہو گیا ہے۔ آپ نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ وہ خیبر میں جو مجھے زہر دیا گیا، اس کا اثر اللہ رب العزت نے باقی رکھا، آپ کو شہادت کی موت سے سرفراز کرنے کے لیے اور شہادت کے مقام تک آپ کو پہنچانے کے لیے اس کا اثر آپ کی وفات کے وقت ظاہر ہوا، اسی اثر سے آپ کی وفات ہوئی۔ یہ کلیئر کٹ بخاری کا واقعہ بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے والے بھی کون ہیں؟ یہودی۔